ہمارے میڈیا میں فیک نیوز کا رواج آج سے نہیں برسوں سے ہے، دہائیوں سے ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فیک نیوز عموماً نہیں، زیادہ تر ہمارا جو سرکار میں بیٹھے لوگ چلاتے ہیں، چاہے وہ سویلین ہوں یا غیر سویلین۔ آج ایک بڑی دلچسپ میں نے جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار ہونے کا دعوے دار ہے، سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے، اس کے صفحے اول پر ان کے ایک رپورٹر کی ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی اگلے جمعے کو جب کراچی آئیں گے اور کراچی میں آ کر وہ زیادہ طور پر پٹھانوں سے ملیں گے۔ آپ غور کیجئے کہ سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کا اخبار صفحے اول پر بائی لائن کے ساتھ ایک رپورٹر کی خبر یہ دے رہا ہے کہ کراچی میں جو وزیر اعلیٰ کے پی آئے گا وہ یہاں پشتونوں کو منظم کرے گا، تاکہ ایک بار پھر، یعنی آپ کو علم ہے کہ یہ صوبہ سندھی مہاجر پٹھان فسادات سے گزرا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی اس بنیاد پر یہ ہنگامے نہیں ہوتے یا پرتشدد واقعات نہیں ہوتے۔ یہ صفحہ اول پہ خبر ہے، یعنی ایک اشتعال دلانے کی کہ کے پی کا وزیر اعلیٰ، یعنی اس کے ساتھ کے پی وزیر اعلیٰ اور جس پارٹی سے تعلق ہے اس کے ساتھ کراچی کے عوام نہیں ہیں، اردو اسپیکنگ نہیں ہے، پشتو یا سندھی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے الیکشن میں بلاول صاحب جو پیر پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا، وہاں پیپلز پارٹی الیکشن ہاری تھی، وہاں تحریک انصاف کا امیدوار جو ہے شکور شاد جو ہے وہ ایم این اے ہوئے تھے، یہ یاد دلانے کے لیے۔ اب یہ خبر کیوں دی گئی؟ ایک ہفتے پہلے اس میڈیا ہاؤس نے یہ فیک نیوز کیوں دی؟ تاکہ یہاں میدان تیار کیا جائے کہ یہ کوئی بڑا لاہور میں جو کچھ ہوا ان کی آمد پر آپ نے دیکھا، اور اب یہ آنے کی تیاری ہوئیں۔ اس خبر سے اندازہ لگائیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ غور کیجئے، بائی لائن سب سے بڑا میڈیا ہاؤس خبر دے رہا ہے۔ اس پر مجھے ایک یاد آ گیا کہ یہ فیک نیوز اور بڑے آپ کو انٹرسٹنگ ہے کہ اس کی کوئی 1981 کی بات ہے۔ عبدالحمید چھابڑا صاحب پریس کلب کے صدر ہوتے تھے، میں سیکرٹری ہوتا تھا۔ شاعر عوام حبیب جالب کو ہم نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا، ان کی سالگرہ منائی تھی۔ اگلے دن ہم نے دیکھا کہ اس وقت میرے خیال میں بہت بڑا اخبار ہوتا تھا، پنجاب کا تو سب سے بڑا اخبار ہوتا تھا۔ بدقسمتی ہے کہ وہ اخبار معدوم ہو گیا، لیکن ان کے جو مالکان تھے ان کا پاکستانی صحافت میں بڑا رول رہا ہے، مجید نظامی، حمید نظامی۔ خبر نوائے وقت میں بیک پیج پر یہ چھپی کہ کراچی پریس کلب میں جو تقریب ہوئی شاعر عوام حبیب جالب کے لیے، اور جس میں یقیناً ہزاروں لوگ شریک ہوئے تھے، وہاں پر انڈین سفارت خانے سے 25,000 روپے لیے گئے۔ جی ہاں، 25,000 روپے بہت قیمت ہوتی ہے نا، 4 دہائی پہلے۔ اور ڈرنک کا یعنی شراب کا ایک کریٹ لیا گیا، اور وہ پھر یعنی باقاعدہ بائی لائن کے ساتھ یہ خبر چھپائی۔ خیر اس وقت ہم علم ہوا کہ مجید نظامی صاحب جو ہیں وہ نوائے وقت کراچی کے دفتر میں بیٹھے ہیں، صبح کا وقت تھا۔ میں اور عبدالحمید چھابڑا بڑے پائے کے صحافی ہوتے تھے، بڑا نامور پریس کلب آج کے جو وہاں تک پہنچا اس میں ان کا بڑا رول تھا۔ ہم وہاں پہنچے، نظامی صاحب کو ہم نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کے بیک پیج پر خبر، یعنی جسے جو فیک نیوز ہے شائع ہوئی ہے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کراچی میں ہوا ہے، تقریب کراچی میں ہوئی ہے، لیکن خبر یہ این این آئی نے دی ہے اسلام آباد کی بائی لائن کے ساتھ، اور این این آئی اس زمانے سے زیادہ شاید نون لیگ کے حوالے سے ان کی تھی۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ کیا کراچی میں جو آپ کے ایک رپورٹرز ہیں ان میں سے کوئی یہ خبر نہیں دے سکتا تھا؟ آخر اسلام آباد سے کیوں دی گئی؟ پھر چھابڑا صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں کہا کہ جناب 25,000 روپے اگر ہم لوگ جھولی لے کر کوئی تاجروں، صنعت کاروں یا عام لوگوں چلے آتے وہ تو ہم 25,000 جمع کر کے ان کو دیتے۔ پھر یہاں تک معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ متروک ہو گیا ہے، پاکستان میں لیا نہیں جاتا۔ چھابڑا صاحب نے کہا کہ جناب آپ نے کہا کہ ایک کریٹ وسکی، یعنی اول تو یہ وسکی کریٹ کا نہیں ہوتا، کیس میں ہوتی ہے، اور 12 اس میں بوتلیں ہوتی ہیں، اور اگر یعنی ایک بوتل کو 3-4 لوگ استعمال کریں، کوئی 30, 40, 50 لوگ تو اس سے ضرور بالکل بے قابو ہو جائیں گے۔ تو پھر اس میں تو پھر وہ جب وہ نکلتے تو ان کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سے ایکسیڈنٹ ہوتے۔ خیر مجید نظامی صاحب کو چھابڑا صاحب نے شرمندہ کیا، لیکن ان کی بڑائی یہ دیکھیے، اور ہم نے زور دے کر کہا کہ یہ فیک نیوز، یعنی آپ غور کریں سن 81 میں، کتنے ہو گئے 46 سال پہلے
یہ چھپ رہی ہے، شاید ان کے علم میں بھی نہیں تھی کہ ان کے اخبار میں یہ فیک نیوز جنرل ضیاء الحق کی جو بہت ہی میڈیا کے بڑے ان کے جو کھیلتے تھے، ایک جنگ لڑتے تھے میڈیا کے ذریعے، ان کے کہنے پر یہ شائع کی گئی تھی پریس کلب کو، صحافیوں کو، اور وہ جو جالب صاحب کی شاعری اپوزیشن کی تھی اس کو معدوم کرنے کے لیے. اور کیے 46 سال بعد ایک دوسرا بڑا میڈیا ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کا رپورٹر کراچی کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کے پی یہاں آئے گا تو وہ پٹھانوں کو جمع کرے گا اور یہاں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا، فساد کرنے کی کوشش کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ حکام بالا یا اسلام آباد میں بیٹھے جو لوگ ہیں، ذمہ دار بھی لوگ ہیں ان میں، وہ لیکن سوری ٹو شاید اس لیے نہیں کہ اتنا تو ہم لوگوں کو علم ہے کہ اس طرح کی خبریں باقاعدہ لکھوائی جاتی ہیں، باقاعدہ دی جاتی ہیں، اور اس کی اور یہ پہلی بار نہیں ہے. جو بائی لائن جن موصوف کی شائع ہوئی ہے، اس سے پہلے 4 بار وہ اس طرح کی، تو مجھے یاد ہے کہ خبر ایسی فیک نیوز ہو چکے ہیں جس پر وہ 4 بار نکالے بھی جا چکے ہیں اپنے ادارے سے، پھر رکھ لیے بھی جاتے ہیں. پاکستانی میڈیا، یہ جو سوشل میڈیا کو ہم بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ جناب، اور ہمارے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کہنا ہے کہ آج پاکستان میں جو سب سے بڑا فساد ہے، یا سب سے بڑا جو اشتعال انگیزی ہے، یا جو سب سے زیادہ محاذ آرائی ہے، یا اس وقت جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یا بانی پی ٹی آئی کو کہتے ہیں سوشل میڈیا ہے. یہ سوشل میڈیا کی خبر نہیں ہے، یہ آپ کے پرنٹڈ میڈیا کی خبر ہے، پرنٹ میڈیا کی خبر ہے، سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کی خبر ہے. اور یہ خبر آپ کو علم ہوگا، جو لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی خبر آتی ہے تو رپورٹر کی، تو سب ایڈیٹر تک جاتی ہے، وہ اسسٹنٹ ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے، وہ ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے. حساس خبروں کے لیے مالکان کو بھی فون کیا جا سکتا ہے. تو اندازہ لگائیں اس طرح کی فیک نیوز کے ذریعے ہمارا وہ اسٹیبلشمنٹ میڈیا، سب سے بڑے میڈیا، اس طرح فیک نیوز کے ذریعے اشتعال انگیزی کر رہا ہے. اور یہ جو جن پر الزام دے رہے ہیں، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا یہ چیز میڈیا کے لیے، جس کے وہ مالک ہیں، قوم کے لیے، ملک کے لیے، جو پہلے ہی جیسے میں نے کہا کہ آپ کو علم ہے، میں نے کہہ چکا ہوں کہ دہشت گردی کے اعتبار سے پاکستان دہائی سب سے خونی رہی، لیکن یہ ایک خونریزی کو، اشتعال کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ ایسی فیک نیوز کے ذمہ داروں کو، کیا میں نہیں کہوں گا کہ وہ انہیں پکڑا جائے، روکا جائے، وہ کریں گے یہ کام، کیونکہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے.